लतीफ़ खोसा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जेल से बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि वो हर तरह के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनको बदनीयती भी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ आपकी जमात की जो क़यादत है वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ये पॉलिसी है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करना है, और उन्हें ये भी उम्मीद है कि एस्टेब्लिशमेंट भी तहरीक इंसाफ के साथ इंगेज करना चाहती है। तो ये तो बहुत ही बड़ा तजाद है। कोई कन्फ्यूजन की वजह से लतीफ़ खोसा साहब ये कि या फिर ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी चल रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से? नहीं, कोई ऐसी गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन नहीं है। ये आप रऊफ़ हसन साहब की बात कर रहे हैं जो उन्होंने ये कहा है। और देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात हैं वो डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, वो तो चाहे पसे पर्दा हों चाहे पर्दे के सामने हो, ये सियासत में होते रहते हैं। लेकिन जो खान साहब ने कह दिया है, पार्टी पॉलिसी वही है। देखें, हम इससे ज़्यादा क्या अपना लचक दिखा सकते हैं जितनी खान साहब ने या पार्टी ने दिखाई है, कि हम इसके बावजूद के फॉर्म 47 के डसे हुए हैं, इसके बावजूद के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी तज़हीक कर रही है आइन की भी, और वो जो है बिल्कुल कन्फ्रंटेशनलिस्ट कोर्स पर है सुप्रीम कोर्ट के साथ, वॉर पाथ पर जा रही है, जंग की कैफियत कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए एक आइनी इदारे को इस तरह की हरकतें करते हुए कि वो उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं बिल्कुल, और ऑब्स्ट्रक्ट हैं। जैसे ऐसे लगता है जैसे सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं है, बल्कि सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद हमें ना तो सियासी जमात तस्लीम करने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ना ही मखसूस नशिस्तें देने पर जो है, जो कि वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वज़ाहती बयान में कहा बल्कि तफसीली फैसले में उसका जिक्र तक कर दिया, और फिर स्ट्रिक्चर पास किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो आर्टिकल 6 में पाबा सलासल होकर इनको जो है डिसमिस करके, इनको जो है कटहरे में खड़ा करके, इनको जंजीरें बांध कर, इनको जो है आइन की जो है सबवर्शन में इनको बिल्कुल, जिन्होंने एक हिजानी कैफियत कौम की बरपा की हुई है, आज तक की हुई है, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बिल्कुल जो है जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो आइन में मौजूद है वो देनी चाहिए। तो ये इस तरह से तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। देखें, अगर आप 2/3 जबरी आपने इस तरह हासिल करनी है कि फॉर्म 47 वाले भी आपने अपने खाते में डाल दिए, आपने मखसूस नशिस्तों के भी आपने हमें देने की बजाय उनको दे दिए। एक जलसा हुआ, उसके बाद अगला जलसा होना था लाहौर में, उसके बाद अब कह रहे हैं पिंडी में भी जलसा होगा। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कुछ एक पॉलिसी नहीं है, एक से ज़्यादा पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की, कि अली अमीन गंडापुर साहब पहुँच ही नहीं पाए लाहौर के जलसे में। अच्छा, सवाल ये है कि उनके लिए अगर रुकावटें और मसाइल थे बीच में, तो ये सवाल उठता है कि फिर वो इतनी ताख़ीर से रवाना ही क्यों हुए अपने सूबे से, जहाँ उनको कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ के वो वज़ीर आला हैं। तो कुछ वो चाहते थे कि ऐसी जारहाना अंदाज ना अपनाया जाए, कन्फ्रंटेशन ना हो, जिससे महाजराई पैदा हो। देखिए जुनैद, कभी ये सुना था कि 3 से 6 बजे तक जलसा हो? कभी ये सुना था? और 25 किलोमीटर बाहर फेंका, जहाँ रड़ा मैदान था वहाँ ना आबादी थी, करीब करीब कुछ भी नहीं था। तो मुझे बताएं कि जलसा तो शुरू ही 6 बजे के बाद हमेशा होता है, 11-12 बजे 1 बजे तक चलता है, और वहाँ या तो पब्लिक डिस्टर्बेंस हो रही होती, या वहाँ आबादी होती, या वहाँ कारोबारी मराकज़ होते, या वहाँ कोई मजहबी जो है तनसीबात होती, या कोई ऐसी जो है और तनसीबात होती, तो तब तो चले इनको कोई हो सकता था। और फिर कोई ये कहते हैं कि जी तय हुआ, अरे बाबा तय क्या हुआ? और अगर चीफ मिनिस्टर ये तो कहते थे अटक की पुल से आगे नहीं आने देंगे, आया चीफ मिनिस्टर, न सिर्फ अटक की पुल क्रॉस की बल्कि कंटेनर्स को भी उन्होंने हटाया, और ठीक हटाया, और उसके बाद वो आए और उन्होंने जलसे में अपनी जो है, अगरचे इन्होंने बत्तियां बंद करके उस वक्त जो है पब्लिक को इन्होंने मुनक़ते कर दिया था सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात की और उसने कहा आया हूं, मेरा जो कुछ मुझे करना है आप कर ले मेरे साथ। ये तनकीद भी हो रही है तहरीक इंसाफ के इस हिकमत अमली पर कि आप खुद भी नशिस्त जीते हैं और आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उन्होंने तो आपको पब्लिकली मुबारकबाद भी दी,
جو بھی طریقہ کار ہے تحریک انصاف کا، اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے کیسز سپریم کورٹ میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں، پارلیمنٹ میں آپ کو نشستیں ملی ہیں، اس حق کو آپ نے حاصل کرنا ہے، تو ساری جنگ اس طرف ہے، سارا کام آگے جو لے کے جانا ہے وہ وہاں ہے. تو پھر تحریک انصاف یہ جلسے جلوس کر کے لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، دیگر شہروں میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اس سے کیا مقصد حاصل ہوگا جب تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ بھی آیا ہے سپریم کورٹ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں کامیابی بھی ملی ہے، تو پھر جلسے جلوس کرنے کی طرف کیوں جانا پڑا ہے تحریک انصاف کو؟ جنید یار، پبلک ایشوز پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے. پارلیمان کو انہوں نے بلڈوز کر کے انہوں نے یہ اس پر بھی جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا ہوا ہے. عدلیہ کو اب یہ غلام بنانا چاہتے ہیں. باقی سارے ادارے، نیب تو ان کی ویسے ہی باندھی اور لونڈی ہے، ویلنگ ڈیلنگ کے لیے رکھا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ان کی جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں، ہم عوام کے پاس نہ جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اور عوام ذرا کھلی تو چھوٹ دے دیں، پھر دیکھیں یہ سیل رواں، پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے خش و خاصاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. آپ کو یقین کریں جنید، 5 میل تک، میں تو لاہور میں تھا اور تنقید بھی ہوئی میری تقریر پر، لیکن میں 5 میل تک جو ہے لوگوں کا ابھی تانتا بندھا ہوا تھا جب یہ انہوں نے روکا ہے. اور اب ہم نے پنڈی میں کیا ہے، پھر اگلا ہم نے جو ہے لاہور کا، ہم نے مینار پاکستان کا پھر جو ہے انتخاب کیا ہے. لیکن مینار پاکستان سے پتہ نہیں کیوں ہمیں خائف ہے. ریزرو سیٹ سے متعلق جو کیس کا فیصلہ ہے اس پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے آئینی ترمیم کے ذریعے سے کہا کہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں عدالت کو اس حکومت میں شامل لوگ، تو اس میں تو مولانا فضل الرحمان کی حمایت کو بہت ہی اہم قرار دیا تحریک انصاف نے. مگر مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت تو خود یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایک ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، آئینی ترمیم کے خلاف نہیں ہیں، آئینی عدالت کے قیام کے خلاف نہیں ہیں. تو اس کا اندازہ ہے تحریک انصاف کو کہ مولانا فضل الرحمان بالکل تحریک انصاف کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے. ابھی ان کا اختلاف ضرور ہے پر وہ انکاری نہیں ہے آئینی ترمیم سے. جنید کبھی نہیں کریں گے، یہ لکھ لو. دیکھیں، ان کو مولانا فضل الرحمان کی جو ماشاءاللہ پذیرائی ہوئی ہے، ان کا انحراف کر کے، ان کے ساتھ جو ہے انکار کر کے نہ جا کر ان کو جو پذیرائی ملی ہے ان کے اپنے 2 صوبوں میں، یعنی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. آپ کی سوچ ہے کہ مولانا صاحب کو پھر جو ہے ان کو سپیس ایک ایسی ملی ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سیاسی سپیس جو انہیں، سیاسی پذیرائی جو ملی ہے، وہ اس کو کھو دیں. وہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے. آپ لکھ لیں یہ بات مجھ سے، آج بالکل کروا لیں. باقی رہا یہ، کون کہتا ہے کہ یہ صحیفہ آسمانی ہوتا ہے؟ ترامیم ہر چیزوں میں ہونا چاہیے، ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ ایک تو یہ پارلیمان جو ہے یہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ عوام کی ترجمان نہیں ہے. یہ فارم 47 کے گھس بیٹھیے جو ہے وزیر اعظم سمیت ہارے ہوئے لوگ، مسترد کیے ہوئے لوگ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے قانون سازی یا آئین کی تبدیل کرنے کی. آئین ایک مقدس جو ہے معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ. یہ پاکستان کی جینون جو ریپرزنٹیشن ہے وہی کر سکتے ہیں 2/3، وہ بھی سینٹ میں علیحدہ اور ایوان زیری میں علیحدہ وہ 2/3 سے کر سکتے ہیں. ابھی دونوں ایوان جو ہے مکمل نہیں ہوئے. لطیف کوثر صاحب، آپ تحریک انصاف کا حصہ ہے ہی، ایم این اے بھی ہیں، لیکن آپ قانون دان بھی ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اکثریتی فیصلہ. حکومت کہتی ہے وہ آئین و قانون کے خلاف ہے، عمل درآمد نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن کا اجلاس کر چکا ہے، نتیجے پر نہیں پہنچا کہ عمل درآمد کرے گا یا نہیں. کیا حکمت عملی ہوگی تحریک انصاف کی؟ آپ نے سوچا ہے کہ کیا کریں گے بحیثیت جماعت اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے. یہ عدالت کے اوپر یہ حملے بھی کرواتے ہیں، فزیکلی بھی اٹیک کرتے ہیں، اور عدالت کے اندر یہ جو ہے تخریب کاری کر کے اس کے اندر دھڑا بندی بھی کرتے ہیں ہمیشہ. جس طرح سجاد علی شاہ کے خلاف انہوں نے اکٹھا کر کے اور اس کو جو ہے معزول کروایا تھا اور گروپ بندی کروائی تھی. اب بھی آپ دیکھیں تو آپ کا گورنر پنجاب کا ذرا بیان سن لیں کہ اس نے کس انداز سے اس کی تنقید کی ہے اور دھجیاں اڑائی ہیں. اس نے کہا ہے کہ کیا یہ تماشا جو ہے پھر سے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اتنے ممبر ادھر اور اتنے ممبر ادھر.
آپ کو بھی پتا ہے اور سارے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اس وقت منصور علی شاہ صاحب کو یہ مانے رکھنے کے لیے چیف جسٹس، حالانکہ یہ آرٹیکل 175(3) میں واضح لکھا ہوا ہے سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا اس کو کال اپون، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو 3 مہینے پہلے انہوں نے نوٹیفائی کر دیا تھا ایز چیف جسٹس، پر کہہ تو چکے ہیں عطا تارڑ بھی، رانا ثناء اللہ بھی، بلاول بھٹو بھی کہ منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ ہاں جی، چیف جسٹس اس سپریم کورٹ کا یہ کہہ رہے ہیں جس سپریم کورٹ کے بے اختیار ہوگی، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کے اور ہمارے فیملی میٹر سنیں گے یا فوجداری کے عام معاملات سنیں گے۔ یہ آئینی اختیارات سارے کے سارے آئینی عدالت کو دے کر قاضی فائز عیسیٰ کو یہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس اس کا مقرر پرائم منسٹر کرنے کے لیے یہی ساری سازش ہو رہی ہے ایک شخص کے لیے۔ یار جنید، جب بھی کسی کی ایکسٹینشن یا ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے ہماری ملک میں ایک جانی کیفیت آ جاتی ہے، ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، ایک قیامت آ جاتی ہے۔ ہم کیوں غیر سیولائزڈ ملک نہیں بن سکتے؟ ارے بھائی، ایکسٹینشن کسی شکل میں بھی کسی کی بھی وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ادارے کو وہ تباہ کر دیتی ہے، اور اگر اداروں کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح سے من پسند تعیناتیاں کیجئے گا، من پسند فیصلے لیجئے گا، اور پھر ملک کو جو ہے تباہ بھی کیجئے گا، اور نظام عدل کو بھی آپ جو ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ اس نظام کے لیے بہتر ہے، نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ جانے کس کو یہ سوچ رہی ہے کہ شاید اس طرح سے یہ ملک کو چلا لیں گے؟ اس طرح سے ملک نہیں، معاف کیجئے گا، چلیں گے، کیونکہ کفر کی ریاست چل جاتی ہے، بے انصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چلتی۔